یہ جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر اگلا جاتا ہے، ہاں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے یہ کہہ کر، وہ جو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ کچھ پیسوں کے لیے آیات کو تبدیل کر دیتے تھے. اب ایسے یہودی ہمارے درمیان کون ہیں؟ ہمارے درمیان وہ یہودی وہ ہیں جو نوجوانوں کے سامنے ائمہ کی احادیث کے معنی کو تبدیل کر کے بتاتے تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہیں. یہ بھرے پڑے ہیں. لہذا ان کی ایک بڑی تعداد یہ ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا یہ ہمارے معاشرے میں ان خائنین امت نے اتنی شدت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ جی ائمہ نے کہا ہمارے قائم کے علاوہ کس کا قیام باطل ہے. یہ خائنین ہے. کیوں خائن ہے؟ یہ نہیں بتاتے کہ ان احادیث میں مراد قائم سے مراد امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، بلکہ امام باقر سے جتنی بھی حدیثیں قائم کے لیے بیان ہوئی ہیں ان سے مراد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. امام کو کہہ رہے ہیں. اور بعض روایات نامہ پر موجود ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ قائم کون ہے تو آپ نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا گویا یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ ہے قائم، یہ قیام کرنے والا. اس قدر صراحت کے باوجود عوام کے سامنے آدھی احادیث بیان کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنا کہ امام کے قیام سے پہلے کسی نے قیام کیا تو باطل ہے. یہ اپنی نادانی میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر توڑ رہے ہیں. یا نادانی ہے یا وہ حرام ہے جو ان کے پیٹوں میں گھسا ہوا ہے. یہ ہماری مشکل ہے، یہ ہماری مصیبت ہے. یہ ہم معذرت کے ساتھ کہوں گا ہماری مرکزی قیادت کی کمزوریاں ہیں. یہ واقعی کمزوریاں ہیں اور معذرت کے ساتھ کہوں گا شاید کسی کو کتنا ہی برا کیوں لگے، ان کمزوریوں کی بازگش خود عوام کی جانب ہے. علماء کی بے احترامی کی ایک عام کیفیت ہے. بڑے خوش ہوتے ہیں ہم جب ہمارے پاس کوئی میسج آتا ہے جو علماء کی تضحیق و توہین کر رہا ہوتا ہے اور ہم بڑی خوشی سے اس کو بڑی خوشی سے بھیجتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہمارے لباس کے اندر کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو تاجرانہ انداز سے کام کرتے ہیں، ہوگی ایک بڑی تعداد ہوگی، لیکن وہاں بحث یہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کر کے آپ نے تمام علماء کی ٹوپیاں اچھالنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علماء کی تضعیف کا نتیجہ یہ ہے جو آج ہم اور آپ بھگت رہے. اگر ہمارے معاشرے نے علماء کے احترام کو باقی رکھا ہوتا تو جرأت نہیں ہوتی کسی کی کہ وہ انگلینڈ سے پگڑی سر پر باندھ کر اس کو امامے کی شکل دے کر منبر پر بیٹھ کر مراجع اعظام کی توہین کرتا. ہمارا یہ آپ کا یہ عوام کا بیہیویئر ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو پوسٹیں ہم بھیج رہے ہوتے ہیں یا یہ تہمت کے زمرے میں آ سکتی ہیں یا غیبت کے زمرے میں آ سکتی ہیں یا تضعیف اسلام کے زمرے میں آ سکتی ہیں یا فساد فی الارض کے زمرے میں آ سکتی ہیں. چاروں کے چاروں مورد گناہان کبیرہ ہیں. علماء کی تضعیف کرو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ائمہ کا مذاق اڑانے والے لوگ کہاں سے آتے تھے؟ اڑایا گیا نہیں، انبیاء کا مذاق قرآن بھرا پڑا ہے، کہاں سے آتے تھے؟ یہ معاشرے کا وہ حصہ ہے کہ جو آج ائمہ اس کے سامنے نہیں ہے، انبیاء اس کے سامنے نہیں ہے، تو کس کا مذاق اڑاتا ہے؟ علماء کا. اور ہم اس میں کیا بنتے ہیں؟ شریک. میں بہرحال اس موضوع کو کھولنا نہیں چاہتا لیکن آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. مصلحین کا جس معاشرے میں مذاق اڑایا جا رہا ہو اس معاشرے میں پھیلے ہوئے فساد کو کوئی نہیں روک سکتا. آج جو ہم فساد کی طرف جا رہے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کی تمام جو مل کر جل کر ہماری حرکتیں ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بڑے آرام سے یزیدیت کے دفاع کا بل پیش کر دیا جاتا ہے، بند کمروں میں وہ بل منظور ہو جاتا ہے اور ہم اور آپ ایک دوسرے کی شکل و صورت دیکھتے. پھر ہمارے پاس پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں پلٹ کر یہ کہتا ہے یہ علماء کیا کر رہے تھے؟ علماء کی ٹانگیں تم نے چھوڑی ہو تو کچھ کریں گے. کوئی جگہ چھوڑی آپ نے علماء کی ٹانگیں کھینچنے تھے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اپنا کردار کیا ہے؟ مشکل یہاں سے شروع ہوتی ہے. لہذا عزیزان من ہمیں اپنے کردار کو جب ہم اصلاح کی طرف جا رہے ہو یاد رکھیے گا یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد اصل کیا ہے؟ جب تک کسی کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو، یقین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یقین کا مطلب یقین 1% بھی شک نہیں ہونا چاہیے. یقین وہ درجہ ہوتا ہے لا یشوب بہا شکن. یقین کا معنی کیا ہے؟ گویا آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، کف 10 کی طرح سے چیز روشن ہو. اگر نہیں ہے
تو پھر شریعت ہمیں حسن زن کا حکم دیتی ہے کسی بھی مومن سے. اب یہ چاہے عوام کے درمیان ہو، چاہے عوام اور علماء کے درمیان ہو، حتی آپس میں بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی تہمت کریں، کسی کے لیے غیبت کریں اور کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے امت کی تضعیف امام کی تضعیف ہے، علماء کی تضعیف دین کی تضعیف ہے. اب جب دین ضعیف ہوتا ہے تو امام تنہا رہ جائے، اور جب امام تنہا رہ جائے تو کربلا برپا ہوتی.